وے فارورڈ کیا ہے؟ یعنی ساری چیزیں ہمیں مطلب ہم اتنا زیادہ ان چیزوں کو ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں، انالیسس کر چکے ہوئے ہیں، روٹ کاز تک پہنچ چکے ہوئے ہیں کہ کیا ہے، مگر وے فارورڈ کیا ہے جسے کہتے ہیں نا کہ اب ہونا کیا چاہیے کہ یہ چیزیں ریورس ہوں اور ہمیں اپنی جو ہے فری اینڈ فیئر الیکشن ملے، اور لوگوں کو عام دنیا میں جس طرح لوگ رہتے ہیں زندہ رہنے کا، اس طرح ان کو حق وہ اپنا واپس لیں. اس کا وے فارورڈ کیا ہے؟ جی عامر بھائی پلیز بات کیجیے. یار وے فارورڈ تو دیکھو یہی ہے نا کہ لوگ جو ہے نا وہ پاور شو کریں. اگر لوگ پاور شو نہیں کریں گے اور لوگ یہ ڈیمانڈ نہیں کریں گے کہ بھئی الیکشن کراؤ، فورگیٹ اباؤٹ عمران خان کو چھوڑتے ہیں نہیں چھوڑتے، آپ اس کا سلوگن لے کے چلتے ہیں کہ نہیں چلتے، لیکن ایٹ لیسٹ آپ یہ سلوگن تو یار لے کے چلو نا کہ بھائی وین ول بی دا الیکشن. یعنی دس از دا بیسک. اور اس پہ آئی بلیو کہ آپ کے ساتھ پیپلز پارٹی والے بھی آ سکتے ہیں، آپ کے ساتھ نون والے بھی آ سکتے ہیں کہ بھئی الیکشن کراؤ. کب کرانے؟ کوئی ڈیٹ دو، کچھ کرو. یعنی وہ بنگلہ دیش میں ہوا تھا لاسٹ 2 ویکس پہلے، آئی تھنک بڑا زبردست انہوں نے شو کیا تھا کہ بھئی آپ کیئر ٹیکر گورنمنٹ فارم کرو اور الیکشن اناؤنس کرو. تو ٹھیک ہے، آپ جھنڈا نہیں نکال سکتے، آپ پی ٹی آئی کا نعرہ نہیں لگا سکتے، آپ عمران خان کی تصویر لے کے نہیں چل سکتے، لیکن آپ یہ تو کہہ سکتے ہو نا کہ بھئی الیکشن کراؤ. کب کرانے الیکشن؟ یہ تو بھاگ رہے ہیں، انہوں نے تو جو ہے وہ لمبی لمبی سوچی ہوئی ہیں، اور بڑے شیطان جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے، کمپلیٹلی ساتھ ہے کہ بھئی اس فارمیٹ میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہائیبریڈ ماشاء اللہ رکھو، فرنٹ پہ جو ہے وہ کاکڑ شاکڑ ادھر ادھر لے آؤ، جو بھی رکھنا ہے رکھ لو، ٹھیک ہے نا. بس قانونی اس کو ایک لبادہ پہنا دو اور وی آر ود یو. تو جب تک عوام نہیں نکلے گی پیسفلی اور اس کے لیے جو ہے نا نہیں مانگے گی کہ یہ ہمارا ایک بنیادی مطالبہ ہے، سو دس از اے پیسفل وے آف ڈوئنگ اٹ. ناؤ دیر از اندر وے. وہ وے جو ہے نا وہ مجھے تو نہیں لگتا کہ پنجاب میں یا ایون سندھ میں بھی جو ہے نا وہ اس کا کہیں دور دور تک مجھے کچھ نہیں دکھائی دیتا. لیکن بلوچستان اینڈ کے پی they can, if they start saying and they start calling as well Taliban for help, military help. اکیلے خود کرنے کی کوشش کریں گے تو مارے جائیں گے، لیکن اگر وہ وہاں سے سپورٹ لیں گے، جیسے کہ مفتی بانی بنی تھی، ان کو سپورٹ ہوئی تھی، تو you have to then do it a guerrilla sort of resistance. Thank you. جی علی بھائی، اس سے پہلے کہ آپ بات کریں، ساتھ تھوڑا سا یہ بھی ایڈ کر لیجیے گا کوشچن میں کہ جو ایگزسٹنگ سینیریو چل رہا ہے، جس طرح عمران خان کو انہوں نے ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سارے ہم سمجھتے بھی ہیں کہ ہمیں ایکسپیکٹیشن بھی نہیں رکھنی چاہیے کیونکہ ایک ہی بندہ ہی از کالنگ دی شاٹ. تو عمران خان کی لائف کو بھی تو تھریٹس ہیں کہ جس انوائرمنٹ میں رکھا گیا ہوا ہے، ہی از +70 نو، اور اس میں ہم کتنا جو ڈیلے کر سکتے ہیں یا کتنا ہمارے پاس کوشن اویلیبل ہے کہ ہم انتظار کریں. دیکھیں آپ کا سوال جو تھا کہ وے فارورڈ، تو وے فارورڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایز از ابھی سچویشن آ گئی ہے، اب آپ 2B میں جا رہے ہیں، تو وہاں آپ کیا دیکھ رہے ہیں، دیٹ واز یور کوشچن. تو دیکھیں اس میں میرا ایک اپنا اوپینین ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ جب آپ لوگ سارے دوست ہیں، تب اب کل بھی میں نے اس کو شیئر کیا تو لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ میں ڈی موٹیویشن پھیلا رہا ہوں اور میں فوجی ہوں. ویسے یہ لوگ کہتے ہیں سارے مذاق میں کہ جی وہ کس کا، وہ ISPR پتہ نہیں ISP ISI. لیکن اگر آپ وے فارورڈ دیکھ رہے ہیں ان ٹوڈیز سچویشن جو آپ کی آج ہے، تو اس میں 3 ایلیمنٹس ہیں. میں وہاں رک جاؤں گا بیکاز میں وے فارورڈ کہوں گا، ایک نئی کہانی شروع ہو جائے گی. دیکھیے آج کی جو سچویشن ہے 16-18 مہینے کے بعد جو ریالٹی ہے، وہ کیا ریالٹی ہے کہ پبلک جو ہے بسائڈ خان صاحب کی لاسٹ اسپیچ کہ بھئی باہر نکلیں اور زنجیریں ٹوٹتی نہیں ہیں توڑنی پڑتی ہیں، انہوں نے سارے فائن آپ کو باتیں بتائیں، لیکن قوم کا ریاکشن نہیں ہے کوئی. یا آپ یہ کہیے کہ ان لوگوں نے ان کو کنٹرول کر لیا جیسے ضیاء نے کیا تھا. تو اب یہ ایک سچویشن ہے اول کہ قوم جو ہے وہ صرف غبارے اڑانے تک اس وقت بات آ گئی ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے اول. دوم بات یہ ہے کہ
خان صاحب جیل کے اندر ہیں اور آپ کی جو عدلیہ ہے وہ کنٹرولڈ ہے، تو آپ جتنے قانون کرتے رہیں وہ بیمار ہوتے رہیں گے، بڑھاتے رہیں گے. تو اس سلسلے میں آپ اپنے ذہن میں یہ سوچیں، شارٹ اینڈ سویٹ وہ آپ کو آ جائے گا کہ اب پی ٹی آئی کو کیا کرنا چاہیے ان آرڈر فار دیم ٹو کنٹیسٹ ان الیکشن، ناٹ فیئر اینڈ فری بٹ ان الیکشن. اور عمران خان صاحب بھی الیکشن لڑ لیں، ان پہ چارجز ختم ہو جائیں، اور یہ فیبرری یا مارچ میں جو الیکشن ہوں گے اس میں وہ الیکشن لڑ لیں. تو جب وہ الیکشن لڑیں گے تو میجورٹی سیٹس ان کو مل جائیں گی. اس کے لیے، اس کام کے لیے پی ٹی آئی کو کیا کرنا ہوگا؟ تو یہ اس کا بہت سمپل آنسر ہے، بٹ آئی ووڈ لائک ٹو ناٹ ٹو سے، بیکاز وہ لوگ اس کو لے لیتے ہیں کہ جی یہ ڈی موٹیویشن کر رہے ہیں. کل بھی یہی تھا ہوا، تو پھر میں چلا گیا کہ وہ آئی تھنک یا تو میں سمجھا نہیں پاتا ہوں یا لوگ سمجھ نہیں پاتے، یا وہ دے لائک ٹو لسن اے ویری فلفی کانورسیشن. فلفی کا مطلب ہے جس میں آپ کو خوشی محسوس ہو، وہ ریالٹی نہیں ہوتی ہے، اٹس فلف، ببل ہوتا ہے وہ. تو یہ آپ اپنے آپ سے سوچیں، یہ تین اس وقت موٹی موٹی چیزیں ہیں پاکستان میں ریالٹی. پی ٹی آئی کو کیا کرنا چاہیے جو پاکستان کی لیڈرشپ ہے، ناٹ انٹرنیٹ پہ جو یہاں سوشل میڈیا اور آفیشیل وہ لوگ تو سب انہیں کو فالو کرتے ہیں. جو لیڈرشپ پاکستان میں جیلوں سے باہر بیٹھی ہے آزاد، ان کو کیا کرنا چاہیے کہ عمران خان صاحب باہر آئیں اور وہ الیکشن میں حصہ لے لیں جیسے بھی الیکشن ہوتے ہیں. تو یہاں پہ میں اینڈ کرتا ہوں. تھینک یو. بھائی میں تو مطلب اس اوپینین کا ہوں، بلکہ میری اسٹرانگ کنوکشن ہے کہ ہم جو سب ایک جیسے سوچتے ہیں اس میں کوئی نئی چیز نہیں نکلتی. جب آپ ایک ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو، ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو آتا ہے تو آپ اپنے مائنڈ کو ایجیٹیٹ کرتے ہیں ان لائنز کے اوپر بھی، پروس اینڈ کونس دیکھتے ہیں، اور مطلب فردر سوچنے کا نا وہ ایک نئے زاویے سے آپ دیکھتے ہیں، ڈفرینٹ اینگل سے دیکھتے ہیں. تو آپ اگر آپ کا ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہے، میرا خیال ہے یو شوڈ بی ووکل، اور آپ کو کرنا یس، وہ چاہیے. میں نے کرا ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ میں ایک چیز کہہ دیتا ہوں، لیکن کہتے ہیں آپ نے دیکھیں یہاں سے پڑھائی کری ہوئی نا، جو آپ ورڈ مجھے بتا رہے ہیں، بیکاز یو ہیو اسٹڈیڈ ان اے ویری ایلیٹ اسکول، تو یہ یہاں ہوتا ہے. آپ کا ذہن وہی سوچتا ہے، پروز کونز، ایجیٹیشن، ایگزاسٹ کر لیں. یہ جب میں نے کل بھی یہ بات کری تو لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ تو مایوسی پھیلا رہے ہیں. سکے کا دوسرا رخ جب تک آپ انالیسس کرتے ہوئے ہائپوتھیسز کو دونوں ویو سے نہیں ایگزامپل کریں گے تو مایوسی ہو رہی ہے. تو وہ ڈفرنٹ مائنڈ سیٹ ہے ان مائی اوپینین. اگر آپ دیکھیں ابھی 6 مہینے پہلے کسی نے بشرا بیوی کے رول کے اوپر بات کری، لوگ غصہ ہو گئے کہ آپ کی ہمت کیسے ہوئی عمران خان صاحب کی زوجہ کی. آج وہ چیزیں سامنے آ گئی. چلے ہم آگے بات بڑھاتے ہیں. جی بھائی بات ہاں جی، کیجیے السلام پلیز. علیکم بھائی. یاد ہے میرے بھائی ایک دفعہ آئے تھے، انہوں نے 30 سال پہلے کہہ دیا تھا پاکستان کے بارے میں، کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ انسائٹ دیکھا ہے. ان کا ایک دوست تھا، وہ آئی جی اسلام آباد بھی لگا رہا ہے، اور ان کے مشرف وغیرہ کے مشرف کہہ رہا ہوں، نواز شریف کے زمانے میں، شہباز شریف کے زمانے میں لاہور کا بھی آئی جی لگا رہا ہوا ہے. اس نے میرے بھائی کو 1988 میں کہہ دیا تھا، ضیاء الحق کا زمانہ تھا، اور 1990s کی بات کہہ لیں کہ پاکستان میں کچھ نہیں ہو سکتا. میرا بھائی بھی ہمیشہ یہی بات کرتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہماری پی ٹی آئی جو ہے، ابھی اگزامپل دی بھائی نے بھی کہ انہوں نے ذوالفقار گروپ بنایا، انہوں نے کوئی اسٹرگل کی. آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کے اندر اس لیول کی بھی اسٹرگل ہوتے ہوئے، جن کی وہ ذکر کر رہے تھے 80s میں جو ہوئی، یا جو ضیاء الحق کے زمانے میں ہوئی. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خان صاحب کو الیکشن میں حصہ لینے دیں گے، تو ایک پنجابی کا ایک کسی میں فلم کا مکالمہ بول رہے ہیں، ایت نہیں ہونا، ایت نہیں ہونا. یہ یاد ہے کوئی، یہ کسی نے یہ ہی رانجھا میں کہا تھا. تو میں 100% یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ نے کہ خان صاحب کو نہیں الیکشن لڑنے دینا، خان صاحب کو نہیں آنے دینا. آگے آپ بات چلائیں. جو مجھے نظر آ رہا ہے، یا جو میرا بھائی بھی بات یہی کرتا ہے، 2 سال پہلے، ایگزیکٹلی 2 سال پہلے اگست 2022 میں جب امریکہ چھوڑ کے گیا افغانستان میں، کوئی کہتے ہیں $50 بلین کا، منیمم $20 بلین کا لیٹسٹ اسلحہ وہ ایسے ہی نہیں چھوڑ کے گئے تھے وہاں پہ. وہ اسلحہ بھی آنا ہے، یوز ہونا ہے. آپ دیکھ لینا. یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ جب جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت گلگت میں یا بلتستان میں، یہ بھی کے پی کے میں بھی ہونا ہے. اب اور یہ اس پہ تماشا لگنا ہے.
مگر جہاں تک آپ بات کریں نا کہ یہ پی ٹی آئی کچھ کرے، مجھے نہیں نظر آ رہا کہ ان میں اتنا دم ہم ہے کہ وہ کھڑے ہو سکیں. باہر نکلنے کی بات، غبارے اڑانے تک کی بات چلتی رہے گی، اس سے آگے ان میں نہ کیپیسٹی ہے. اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس بات کا 100% ان کو احساس ہے کہ اگر ہم خان صاحب کو سم ہاؤ مار دیں، خدا نخواستہ توڑ لیں، تو اس کے بعد کہانی ختم ان کی. جس طرح بھٹو کے جانے کے بعد پیپلز پارٹی کی کہانی ختم ہو گئی تھی، جو وہ بے نظیر آئی تھوڑی دیر کے لیے، مگر وہ بات نہیں تھی جو بھٹو کی بات تھی. تو یہ میرا حال ہے اسی لائن پہ کام کر رہے ہیں اس وقت. تو اب آگے آپ بات کر لیں، میں نے تو آپ کو اپنا بتا دیا میرا کلیئر ویو کیا ہے. تھینک یو. جی تھینک یو. جی بھائی، آپ اس سے پہلے کہ آئیں، آپ تھوڑا سا ایک اور چھوٹا سا وہ میں اسٹیٹمنٹ جو یہاں نارتھ امریکہ میں بہت زیادہ چلتی ہے، کہتے ہیں کہ دیر از نو فری لنچ، کہ کوئی بھی چیز آپ کو مفت میں نہیں ملتی، یعنی آپ کو اس کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، اور جہاں فریڈم کی بات آتی ہے وہ تو آپ کو چھین کر لینا پڑتی ہے. جی بھائی آپ بات کیجیے، اس کے بعد پھر عامر بھائی. جی میں مختصر کروں گا. اچھا دیکھیں، وہ اب یہ 3-4 انہوں نے اپنے صاحب نے پوائنٹس ڈسکس کیے ہیں. خواجہ صاحب میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کو کوئی ڈاکومنٹ بھیجوں گا. یہ جو طالبان یہاں سے جا رہے تھے نا اسپیسز میں، آئی واز دا اونلی ون جس نے مور اور لیس یہ جو سچویشن ہے یہ پریڈکٹ کری تھی، بیکاز آئی واز ویری ایکٹیولی فالوئنگ دوحہ اکارڈ. تو اب کا جو یہ طالبان ہے نا سر، دے آر ویری اکنامک ڈریون پیپل. ان کی داڑیاں ہیں، شلوار قمیض پہنتے، دے آر ویری ماڈرن پیپل. دے ول، آپ دیکھیے وہ افغانستان کو لے کے کہاں جائیں گے. وہ کوئی جنگ ونگ نہیں ہوگی یہاں پہ. کچھ وہ 20 ملین کا ہتھیار پتہ نہیں وہ خود یوز کر لیں گے. ان کے اب وہ چھوڑ دیں. ابھی افغانیوں کے لیے آپ ہمیں جاب پہ جانا پڑے گا افغانستان. یہ میں شارٹ کر رہا ہوں کہ وہ سینیریو نہیں ہوگا وار والا. نور دے ول کم، دے ہیو نو انٹرسٹ ان یو. وہ ایک اپنی وہ ایک تھوڑی سی ایک سافٹ کارنر ہے، بٹ دے ہیو نو انٹرسٹ ٹو گین اینی مومنٹم ویا وار. دے انڈرسٹینڈ اکنامک مومنٹم. چائنا اور وہ ساری چیزیں آپ پڑھیں، بلینس آف کے کانٹریکٹس ان کے ہو رہے ہیں. اٹس گوئنگ ٹو بی اے ویری ماڈرن کنٹری ود ان 5 to 10 years. اکنامکلی امپاورڈ کنٹری افغانستان جو ہے. اٹس اے ویری گڈ ٹائم فار انویسٹ ان افغانستان رائٹ ناؤ. اچھا یہ تو ہو گیا. دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں میرا جو آج کی سچویشن ہے. لوگ باہر نہیں نکل رہے، خان صاحب اندر ہیں، عدلیہ کنٹرولڈ ہے. ٹھیک، یہ 3 چیزیں ہیں. اب اس میں اگر آپ صاحب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب آئیں اور الیکشن لڑیں، تو یہ سب کو معلوم ہے کہ بھائی یہ بندہ بہت ایماندار ہے، اور یہ بہت ہی از ناٹ کمپرومائزڈ ٹو انڈیا اور ٹو اینی ادر کنٹریز. جو بھی ماضی میں پی ٹی آئی کے جو لوگ، یہ فواد چودھری، انہوں نے جو بھی گند تو انہوں نے ڈالا ہے نا، میرا یہ اسٹرانگ بلیف ہے کہ ان آرڈر فار دیم ٹو بی اگین aligned within the system, they have to have a negotiation or some talks with the military. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس میں جو وہ ان کا ہے کہ جی آپ بالکل لیٹ جائیں. عمران خان was never anti-US. یہ بھی غلط، وہ absolutely not was a very specific to a CIA basis. اس کو بھی غلط کرا انہی کے لوگوں نے، پی ٹی آئی والوں نے. عمران خان is a very educated man. آکسفورڈ سے ایک واحد آدمی جس نے پڑھا ہوا ہے، اس کو ویسٹ کا پتہ ہے. He is not anti America اور nor he is a terrorist کہ بیک جیکٹ پہنو اور پھاڑ دو، جو یہ لوگ کہتے ہیں، جو جو بائیڈن کو اسپیشلی ایڈمنسٹریشن کو یہ جو ویو دیا ہوا ہے طالبان خان کا. تو ان چیزوں پہ جو کلیئرٹی، جو چیزوں کو کلیئر کر سکتا ہے عمران خان کے بہاف پر، وہ کر سکتی ہے آرمی. بٹ وائی وڈ یو ڈو دیٹ؟ ان کی بھی برانڈ ویلیو جو ہے وہ اسٹیک پر لگی ہوئی ہے. تو سم ہاؤ اف دے بوتھ اگریڈ آن دوز لائنس کہ جس میں ان کی جو برانڈ ویلیو ہے وہ ریپیئر ہو. دیکھیں یہ چیزیں بہت ہی ہائی لیول اسٹریٹجک پہ ہوتی ہیں. اس میں وہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہوتی ہیں کہ آپ اپنا بندہ چھوڑ دیں تو تم نے ایبسولوٹلی ناٹ کیوں کہا. 3-4 بلٹ پوائنٹس ہوتے ہیں جس کے اوپر ایک پالیسی ڈرائیو ہوتی ہے. تو اف پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے انکلوڈنگ رؤوف حسن، which I believe at this point کہ he seems a very sensible and a diplomatic man. تو یہ اگر کوئی اس طرح کا الائنمنٹ یہ کرتے ہیں تو then they let him out. In my personal opinion خواجہ صاحب، فوج کو اگر زرداری کو پریسیڈنٹ وہ بنا سکتی نا، تو ان کو عمران خان میں کوئی پرابلم نہیں ہے. کچھ چیزوں پہ وہ ان کے ریزرویشنز ہیں، جو ان کے خطرات ہیں، جو انہی لوگوں نے پیدا کیے ہیں. وہ ہو سکتا ہے کبھی نہ ہوتے،
لیکن یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں نا کہ بشرا کی فائل بنا دی تو عمران خان نے نکال دیا، یہ فرحان ورک جیسے چول باتیں کرتے ہیں لو کلاس آپریٹر جو ہوتے ہیں. نہ کوئی ان کی فائل پہ عمران خان نے نکالا، نہ عاصم موری جب آئے تھے. تو یہ بہت ہی بچکانہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ سرفیس ہو جاتی ہیں، اور جس کے اوپر ساری مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بلٹ ہوتی ہے. تو دیٹس واٹ آئی اسٹرانگلی بلیو. لیکن لوگ اس کو اس طرح لیتے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ بک گئے. No, I'm not saying that, but maybe I'm not able to explain. تو یہ میرا پوائنٹ ہے کہ the only way forward جو آپ کا اوریجنل سوال تھا، the only way forward they have to have alignment. جب تک آپ کی alignment نہیں ہوگی they are the most powerful institution. So far جو ہے وہ آپ تو فیل ہو گئے نا، کچھ نہیں کر سکے. وہ یہ سب باتیں ہوتی ہیں کہ جی ادھر کوئی نکلے تو اس کو مار دو، تو یہ مار دو، ان سے کچھ نہیں ہوتا. تو یہ میرا بلیو ہے. ادروائز آئی وڈ ناٹ سی اینی ادر وے. دیر از نو ادر وے کہ اس میں کوئی بہتری ہوگی. تھینک یو. کوئکلی جواب دے دوں علی بھائی کو. علی بھائی جو میں نے بات کی تھی نا امریکہ کی، اس کی طالبان کی، اس وقت طالبان کی فل 100% انڈرسٹینڈنگ امریکہ کے ساتھ ہے. ان کی بات چیت بھی چل رہی ہے. انہوں نے پاکستان کو سائڈ لائن کر دیا ہوا ہے. یہ امریکہ کا پلان ہے. یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ طالبان کا پلان نہیں ہے کہ طالبان لڑائی لڑیں گے. وہ امریکہ کہے گا کہ آپ نے یہ KP کے لینا ہے. ادھر سے وہ انڈیا کو تیار کر رہے ہیں، انہوں نے آزاد کشمیر لینا ہے. اوپر کا جو علاقہ ہے وہ لے جائے گا چائنا. اس کا حق بنتا ہے چائنا کا. اس نے ہم پہ 50-60 بلین ڈالر ضائع کیے ہوئے ہیں. تو جہاں تک بات ہے خان صاحب کے دوبارہ واپس آنے کی، دیکھیں یہاں تو وہ جس طرح وہ نواز شریف نے کیا، 3 دفعہ پرائم منسٹر بھی بن گیا، پھر ڈیل بنا لی، پھر معافیاں مانگ لیں، ان کے ساتھ کہا کہ جی ہن نہیں کراں گا میں، آئندہ تواڈے نال رہاں گا، تواڈے تھلے لگ کے رہاں گا، اس طرح کی جو کہ مجھے پتہ ہے خان صاحب بات نہیں کریں گے. تو وہ آ سکتے ہیں واپس. اور جہاں تک امریکہ کا سوال ہے، دیکھیں امریکہ کے مجھے یاد ہے کوئی سیکرٹری آف اسٹیٹ، اسسٹنٹ سیکرٹری اسٹیٹ نے یہ ان کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ خان صاحب از اے ڈیفیکلٹ پرسن ٹو ڈیل ود. انہوں نے خود مانا ہے اس بات کو. اور ایک دفعہ آپ یاد رکھ لیں، اب جو مرضی کہہ لیں کہ جی وہ لڑائی کروا دی، باجوہ نے کرا دی، سارا کچھ رجیم چینج آیا امریکہ کی طرف سے ہی ہے، امریکہ کی وجہ سے ہی آیا ہے. ان کو شے بھی امریکہ کی وجہ سے ہی ملی ہے. اور امریکہ ایک دفعہ رجیم چینج کر دے، آپ مجھے ہسٹری دکھا دیں کہ انہوں نے رجیم چینج کیا ہو اور اس کے بعد دوبارہ اسی بندے کو بھی لے کے آ جائیں. یہ وہ نہیں کرتے، یہ ان کا پلان نہیں ہے. ان کے خیال وہ صحیح مسلمان ہیں، وہ ایک سوراخ سے دو دفعہ نہیں ڈسے جاتے. ہم ہی مسلمان 3-4 دفعہ ایک سوراخ سے ڈسے جاتے ہیں. تو وہ امریکہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ خان صاحب واپس آئیں. وہ ان کے کوئی انٹرسٹ میں نہیں ہے خان صاحب. اور وہ جو میں نے بات کی تھی نا، یہ پلان بن چکا ہوا ہے 2009-10 میں. پاکستان کے جو 3-4 ٹکڑے اس میں اس وقت کہ KP جو ہے وہ پارٹ آف افغانستان بنانا ہے انہوں نے. تھینک یو. میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ڈبیٹ میں حصہ لیا. اور ساتھ ہی میری گزارش ہے سب سننے والوں سے، اگر آپ کے پاس کچھ ٹاپکس ہیں جن کے اوپر آپ ڈسکشن چاہتے ہو تو وہ پلیز کمنٹ میں وہ ٹاپکس مینشن کریں. ہم انشاءاللہ تعالی